مسجد منا کے اندر کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوالات کرنے چاہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری اور قبیلہ ثقیف کے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا جئنا نسألک، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کچھ مسائل دریافت کرنے کے لیے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتما اخبرتما بما جئتمانی بہ تسألانی، ان شئتما اخبرتکما بما جئتما بہ تسألانی فعلت وان شئتما امسکو، فرمایا اگر تمہاری مرضی ہو تو تم سوال کرو میں جواب دیتا ہوں، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو تم چپ رہو، سوال بھی میں ہی بتاتا ہوں جواب بھی میں ہی بتاتا ہوں۔ امام منذری نے ترغیب و ترہیب کے حج کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اتنا علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس علم کا اظہار کیا حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو امانتیں سپرد کی جا رہی تھیں، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں آپشن دے رہا ہوں، مرضی ہے تو تم سوال کرتے جاؤ میں جواب دیتا جاتا ہوں، اور اگر مرضی ہے تو تم چپ رہو، سوال بھی میں ہی کروں گا اور جواب بھی میں دوں گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس وقت یہ بات سنی تو کتنا حسین ان کا عقیدہ تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو یہ آپشن ہے نا کہ ہم چپ رہیں، سوال بھی آپ ہی بتائیں اور جواب بھی آپ ہی بتائیں، ہمیں یہ پسند۔ یہ وہ موقع ہے جب اسلام اپنے تکمیل تک پہنچ گیا، یعنی یہ جتنے لوگ ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھا دیا ہے، دین پڑھا دیا ہے، عقائد بتا دیے ہیں۔ تو اس وقت حجۃ الوداع کے مجمع میں صحابہ کا یہ کہنا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ہم کیا پوچھنے آئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کے دلوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ بعد میں نہیں گھڑا گیا، یہ تو حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پہلے بالترتیب سوال بیان کیے اور اس کے بعد ان کے جوابات بھی ارشاد فرما دیے۔ وہ سوالات اور جوابات یہ میرے سامنے جو جلد پڑی ہے اس کے اندر یہ الترغیب و ترہیب کی دوسری جلد ہے، جس کے اندر وہ مکمل خطبہ جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد منا میں بیٹھ کر جو صحابہ کو دیا وہ موجود ہے۔ چونکہ اس موقع پر مختلف خطبات ہوئے، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں، اس کے علاوہ مختلف خیموں میں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ صحابہ نے محفوظ کیا، تو یہ جو مسجد منا ہے جس کو مسجد خیف کہا جاتا ہے، اس مسجد میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آپشن دیا تو ثقفی اور انصاری دونوں موجود تھے، تو قال ثقفی للانصاری، تو ثقفی صحابی نے انصاری سے یہ کہا سل، تم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ سرکار کیا بتائیں، اور صرف سوال بتائیں یا جواب یا دونوں چیزیں۔ فقال اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ میرے دل میں کیا تھا جس وقت میں پوچھنے کے لیے آیا۔ اب اس پس منظر سے پتہ چلتا ہے کہ سوالات اصل میں وہ انصاری صحابی کے تھے، اور پوچھنے کے لیے انہوں نے وہ ثقفی صحابی کو بھی ساتھ ملا لیا۔
اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے وقت پھر اس سقفی نے انصاری کو کہا اب تم پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ کیا کیا سوالات تھے جو تمہارے دل میں تھے اور پھر ان کے جوابات کیا ہیں۔ تو لطف کی بات یہ ہے ایک دو سوال نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے 6 سوال بیان فرمائے۔ اس انصاری کو کہا کہ یہ 6 سوال تمہارے دل میں تھے، پہلے سوال بیان کیے، پھر ان سوالات کے جوابات بیان کیے، اور 6 کے جواب دینے کے بعد چونکہ کریم کا انداز کرم والا ہوتا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ 6 تو تمہارے سوال تھے اور اس میں میں نے جواب دیے، 2 چیزیں زائد میں تحفے میں تمہیں عطا فرما رہا۔ تو مجموعی طور پر 8 ایسے دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھ کے امت کو بتائے کہ جس میں کتنا اجر و ثواب امت کو ان امور میں ملتا ہے جن کا تعلق سفر حج سے ہے، جو سفر سعادت بھی ہے اور سفر انقلاب بھی ہے۔ تو سب سے پہلے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال بیان کیا، فرمایا جئتنی تسألنی ام مخرج کل بیت تو البیت الحرام ما لک فیہ، کہ تم مجھ سے یہ پوچھنے آئے ہو کہ میں جب حج کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوں اور بیت اللہ جانے کا ارادہ میں نے کیا تھا، تو تم یہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ اس میں مجھے اجر کتنا ملے گا۔ تم یہ سوال پہلے نمبر پر میرے پاس لے کے آئے ہو، تسألنی ام مخرجک من بیتک تؤم البیت الحرام، کہ بیت الحرام کی نیت سے جو تم گھر سے نکلے ہو، تم پوچھنا چاہتے ہو کہ اس میں تمہیں نیکی کتنی ملے گی، یہ تمہارا پہلا سوال تھا۔ دوسرا وَأَن رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَمَا لَكَ فِيهِ، تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ طواف پڑھ کر کے جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں ان کا کیا فلسفہ اور ان میں نیکی کتنی ملتی۔ اب ان 2 امور کے درمیان کافی فاصلہ ہے، یعنی پہلا کہ گھر سے نکلتے وقت بیت اللہ جانے کا ارادہ کر کے جب انسان جائے تو سفر میں اسے کیا ملتا ہے۔ اب اگر متصل بات ہوتی نا گیس سے تو فرماتے پھر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ طواف کریں تو جا کے کیا ملتا ہے، حجر اسود چومیں تو کیا ملتا ہے، چونکہ یہ مراحل تو پہلے کے ہیں۔ طواف میں اگر رمل کریں تو پھر کیا ملتا ہے، لیکن جو دل کی حقیقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال تمہارا یہ ہے کہ گھر سے بندہ حج کی نیت سے چل پڑے تو اسے کیا ملتا ہے، اور دوسرا سوال تمہارا یہ ہے کہ جس وقت جا کے طواف کرے اور طواف کے بعد 2 واجب الطواف ہیں، طواف کے 2 نفل جو مقام ابراہیم کے قریب پڑھنے ہوتے ہیں، وہ بندہ پڑھے تو پھر اس کو کیا ملتا ہے، یہ تمہارا دوسرا سوال تھا۔ تیسرا وَأَن طَوَافِكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَمَا لَكَ فِيهِ، تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ صفا مروہ میں جو سعی کی جاتی ہے یہ اس کا اجر کیا ہے، اس پر کتنا ثواب ملتا ہے، یہ تمہارا تیسرا سوال ہے۔ اور چوتھے کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَم وَقُوفِكَ عَشِيَّةَ عَرْفَةَ وَمَا لَكَ فِيهِ، کہ جو حج کا سب سے بڑا فرض ہوتا ہے عرفات کا وقوف، عرفات میں جا کے ٹھہرنا، تم اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ ایک میدان میں جا کے بیٹھ جانے کا فائدہ کیا ہے، معین دن 9 ذوالحج کو عرفات میں جا کے بیٹھنا، اس کا فائدہ کیا ہے۔ یہ 4 سوال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے۔ سب سے پہلا کہ بندہ گھر سے نکلے بیت اللہ کا ارادہ کرتے ہوئے تو سفر میں کیا ملتا ہے، پھر طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھے تو کیا ملتا ہے، تیسرے نمبر پہ صفا مروہ میں سعی کریں تو کیا ملتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ عرفات میں وقوف کریں تو کیا ملتا ہے۔ چونکہ 8 ذوالحج کو حاجیوں نے مکہ شریف سے منا جانا ہوتا اور 9 کو صبح صبح عرفات جانا ہوتا، عرفات میں جو اب زوال کے بعد پھر وقوف کا وقت شروع ہوتا اور وہاں وقوف کرنا ہوتا، یعنی عشیہ کہتے ہیں پچھلے پیر کو، جو عرفات کے دن پچھلے پیر وقوف میں طواف میں وقوف کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا ملے گا، یہ تمہارا چوتھا سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں سوال تمہارا یہ ہے وَأَن رَمْيِكَ الْجِمَارَ وَمَا لَكَ فِيهِ، کہ شیطانوں کو پتھر مارے تو اس میں نیکی کیا ملتی، یہ تم 5ویں نمبر پہ پوچھنا چاہتے ہو۔
اور چھٹے نمبر پر وَأَن نَحْرِكَ وَمَا لَكَ فِيهِ کہ قربانی کرے تو قربانی کا اجر کیا، یعنی وہ جو وہاں پر دم تمتع یا دم قران جو وہاں پہ قربانی کی جاتی ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ 6 مسائل تھے تیرے دل میں جو تم مجھ سے پوچھنے آئے ہو، نہ 5 تھے نہ 7 تھے، اور یہ 6 تھے، اور 6 جو ہے ان کا مضمون یہ ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کا سارا مضمون بیان کر دیا۔ اب ان کا آگے سے تبصرہ کیا تھا، چونکہ دل تو ان کا تھا، بیان سرکار فرما رہے تھے، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو وہ صحابی انصاری، اب اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ بطور خاص مسئلہ ان کا تھا، دوسرے کو ساتھ ملا کے لائے، اور انہوں نے اپنے دل پر خیال رکھا، سرکار نے دل کی بات بیان کی۔ اب انہوں نے جواب میں کیا کہا، والذی بعثک بالحق لان ھذا جئت اسألک، مجھے اس رب کی قسم ہے جس رب نے تجھے سچا نبی بنایا ہے، یہی سوال تھے جو میں پوچھنے آیا تھا۔ لَأَنْ هَذَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، جس رب نے تجھے سچا نبی بنایا ہے، مجھے اس رب کی قسم ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس بات کی کہ آپ نے میرے دل کا جو بیان کیا صحیح بیان کیا، اور اس میں تھوڑی سی بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، جتنے سوالات آپ نے بیان کی اتنے ہی میرے دل میں موجود، جو مضمون آپ نے بیان کیا وہی مضمون میرے دل میں موجود تھا، آپ نے میرے دل کا پورا حال بیان کر دیا۔ اب اس امر کے اندر جو عقیدہ اس ضمن میں حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحابہ پہلے سے رکھے ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں ظاہر ہو رہا تھا، یہ وہی بات ہے جو چند جمعے پہلے آپ نے حضرت قباس بن اشیم کی حدیث سنی، جو واقدی امام واقدی نے مغازی میں جس کو روایت کیا ہے، بدر والے دن جو بھاگے تھے اور پھر خندق کے بعد جا کے جب کلمہ پڑا تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا تم وہ قباس ہو جنہوں نے بدر والے دن یہ کہا تھا کہ ما رأیت مثل هذا الامر فر منه الا النساء، کہ آج بدر والے دن قریش مکہ یوں بھاگے ہیں جیسے عورتیں بھاگتی ہیں، یہ تم نے بدر والے دن کہا تھا۔ تو انہوں نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اگرچہ میں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا مگر میں اب پڑھ رہا ہوں، کیوں؟ اس بنیاد پر کہ یہ جو لفظ تھے میں نے زبان سے بولے ہی نہیں تھے، ما خرج منی ھذا الامر ما خرج منی الی احد، یہ میں نے کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا تھا، کسی بشر کے سامنے میں نے اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ میرے کانوں نے بھی یہ لفظ میری زبان سے نہیں سنے تھے، ما زمزمت بھی، یہ تو میرے دل کا خیال تھا، تو میں اس لیے تمہیں رسول مان رہا ہوں۔ جو دشمنوں کے دل اتنے جانتے ہیں وہ دوستوں کا دل کتنا جانتے ہوں گے۔ اب دیکھو دوستوں کا، اپنے غلاموں کا، جو ان کے صحابہ ہیں ان کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا رحمت جوش بھی ہے، اور یہ آپشن دے دیا، مرضی ہے تو صرف تم سوال کرو میں جواب دیتا رہوں گا، اور مرضی ہے تو سوال بھی میں ہی بتاتا ہوں جواب بھی میں ہی بتاتا ہوں، تو یہ امر ذہن میں تھا۔ اور پھر صحابہ بولے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو دل کی باتیں رب جانتا ہے، آپ کو کیسے پتا ہوگا، آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں، معاذ اللہ ہم بیان کرتے ہیں آپ ہمیں جواب دیں۔ یعنی یہ وہ سال ہے کہ جو تکمیل والا سال ہے، اور عقیدے پکے ہو چکے ہیں، عقیدے کچے نہیں ہیں، اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا آگے سے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بولیں گے، آپ بتائیں ہمارے دل میں کیا، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت وہ جو پاس بیٹھے ہوں ان کے سینوں کو بھی دیکھتی ہے اور جو دور ہوں ان کے سینوں کو بھی دیکھ لیتی ہے۔